میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے، امتیوں سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے، فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک حدیث یوں بھی ہے، فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے، یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو۔ اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے، اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں، اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی۔ سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے، حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، بس غضب سے ان کے خدا بچا، میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں، ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے۔ فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند، آپ لفظوں پہ غور کریں نا، جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھیے نا، ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے۔ محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے؟ یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے، دکھاوا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو۔ ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں پی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے، کوئی اور بھی دیکھ لے، کیوں اتنا ناپسند ہے؟ تو بندہ سادہ تھا، اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زیادہ ہی کمزور تھا، زیادہ ہی سادہ تھا، دیہاتی تھا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور، کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا، بندے دو تین لوگوں کو برداشت، اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب؟ تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھانے کے لیے بلا مثال ہو بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے۔ کہنے لگا حضور او دی میں زبان نہ کٹ دیاں گا، پھر رہنا سو میرے کاری رہنا سو نہ لے کے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے، حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں، صرف اس کا خاوند ہے، اور رب تو تیرا مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس کے سامنے تو شراکت داری کرے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اعلیٰ و انا حبیب اللہ، وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں، تم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے، تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، کوئی بچہ نہیں ہوگا سیاستدان جس نے کرسمس کا کیک نہ کاٹا ہو،
کوئی بچا نہیں ہوگا. کسی نے کوئی ہولی میں جا رہا ہے, کوئی دیوالی میں جا رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے. عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی ہے جی, سیانے ہو گئے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین. اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا. اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نعرے کا ڈنکا بجے گا. اب کسی اور کی بات چل سکتی؟ اگر دنیا میں اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب میرا دین غالب ہوگا, یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا. مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے, چھوٹے چھوٹے سیاسی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے, مسلمانوں کے گھر پلیں گے, مسلمانوں کے گھر مریں گے, مسلمان جنازے پڑھیں گے, دفن کریں گے, کفن دیے جائیں گے, ان کے لیے بعد میں اجتماعات بھی منعقد ہوں گے, ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے, جانے کیا کچھ ہوگا, بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی, سیمینار بھی ہوں گے. لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے, عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے, انہیں ان کی تہذیب پسند تھی, ان کے طور طریقے کو اپناتے تھے. من تشبہ قوم فہو منہم, اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے. میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند, کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا. سب نبی کو شان میرے رسول نے عطا فرمائی. کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے, خبردار اجازت نہیں. لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل, تو کسی اور کے طریقے کو اپنا. آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں, اپنی تہذیب اپنے طور طریقے. 14 اگست کو بڑا مشہور کالم نویس ہمارے ملک کا, اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں, اس نے کہا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا, ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا, مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے. ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے, وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے. تو میں نے کہا عجیب نادان ہو, اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو 7 لفظ اسلام آیا نا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے, اس کے اندر کافر یہودی عیسائی سکھ کو داخلے کی اجازت ہے. نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو, ان کے تمدن کو, ان کے طریقوں کو, ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا. نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے, حضور ناراض ہوتے تھے اگر کوئی شخص. اب آخری حدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا, ایک صحابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی, اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے. ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے کسی کو. باقی سزائیں تو ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا, صرف اللہ. حضور اس سے منع فرماتے تھے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں, حضور کا جلال دیکھیں, غضب سے ان کے خدا بچائے. حضور کا جلال دیکھیں. میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے. میرا دل کرتا ہے, یہ بخاری مسلم ہے, کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں, لکڑیاں کٹھی کر لوں. اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جل جائیں وہ, برباد ہو. اتنی ناراضگی. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے, فرماتے تھے اتنا سخت حکم. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر, تباہ ہو جائیں, جل جائیں وہ لوگ,
اجڑ جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں. تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے، اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں، اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ. اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں